آپ کی ذات سے تھا کہ آپ اصل میں کون ہیں اور آپ کا رب سے کیا رشتہ ہے. وہ کمٹمنٹ آپ بھول گئے. یہ سیلف کمٹمنٹ. دوسری کمٹمنٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ کا ڈیلی ڈے ٹو بیسس پہ یا کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے. کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے. فار ایگزامپل پڑوسی سے ڈیلی واسطہ نہ پڑے, سوشلی پڑتا ہے, محلے والوں سے کبھی کبھی, پلس وہ لوگ جن سے ڈیلی واسطہ پڑتا ہے. تو عزیز, رشتہ دار, گھر والے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جاب ہے تو آپ کے جاب میں روز آپ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اب یہ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے, اس کمٹمنٹ میں آپ کیا دے رہے ہیں کمٹمنٹ ان کو. صحیح. فار ایگزامپل آپ جاب کریں تو آر یو گیونگ یو 100% ٹو دیٹ جاب, رائٹ. چاہے کوئی پریز ملے نہ ملے. میں اس چیز پہ اس لیے فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو موٹیویشن چاہیے, مگر جو شخص کمٹمنٹ کے لیے کام کرتا ہے اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے وداؤٹ ایون تھنکنگ آف اے ریوارڈ, وہ ان یوزل انسان ہوتا ہے. بیسکلی اس کا کمٹمنٹ اس کی موٹیویشن ہے. اس کی کمٹمنٹ وہ طاقت ہوتی ہے جو اس کو دنیا کے ہر مشکل سے وقت میں بھی اس کو ساتھ دیتی ہے, ہر چیلنج کا وہ سامنا کرتا ہے, اور وہ پھر وہ مقام حاصل کرتا ہے زندگی میں جو عام آدمی صرف سوچتا رہتا ہے. ٹھیک ہے چلیں, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سمیرہ صاحبہ. السلام علیکم سمیرہ. السلام علیکم. وعلیکم. ٹھیک ٹھاک, تم کیسی ہو؟ بس ٹھیک ٹھاک. ہاں جی, کہو کمٹمنٹ کے بارے میں. کمٹمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور کمٹمنٹ میں تو مطلب لائف اٹ سیلف از اے گیم آف دا کمٹمنٹ. اچھا تم مجھے بتاؤ, تمہارے کسی نے کبھی کمٹمنٹ توڑا ہو کہ تمہارا بڑا دل دکھا ہو, یا تم نے کسی کا کمٹمنٹ توڑا ہو؟ مینی ٹائمس, مطلب میرے ساتھ کمٹمنٹ کی اور لوگوں نے پوری نہیں کی, ایسا بہت دکھ ہوا ہے, لیکن میں نے کمٹمنٹ کر کے نہیں توڑا کبھی بھی, بیکاز آئی ایم ویری مچ کمیٹڈ ود مائی سیلف. یو آر کمیٹڈ؟ یس. کوئی سیلف گول ایسا کبھی کیا ہو تم نے, ٹارگیٹ اچیو کیا ہو ویٹ لوز کا, یا کوئی ٹریننگ کا, یا کوئی اسٹڈیز کا, اور تم نے پورا کیا ہے کبھی؟ بالکل, میں نے ویٹ لاس کے بارے کبھی کیا ہے, یا کوئی بھی کمٹمنٹ کیا اگر میں ڈیسائڈ کر لیتی ہوں تو ایسا ہوا ہے کہ میرے لیے راستے بھی اپنے آپ بنے اور میں نے وہ گول بھی اچیو کیا ہے. چلو دیٹس ویری ویری نائس, دیٹس ویری ویری نائس, تھینک یو. کمٹمنٹ کا مطلب اس کے لیے یہ ہے کہ اٹس لائک اے گلو وچ برنگز اے لائف انٹو فارم, اینڈ پیپل آر کمیٹڈ ٹو دیئر ڈریمز اینڈ میٹ ود دی ریالٹیز اینڈ ریزلٹس. تھینک یو سو مچ سمیرہ, بہت تم نے اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی, اور سچی بتاؤں میری تھوڑی سمجھ نہیں آئی کیونکہ بہت جلدی شیئر کی, لیکن میں اس کو دیکھ کے پھر سمجھنے کی کوشش کروں. بڑی اچھی بات کی سمیرہ نے, ایک جملہ کا اس نے کہا کمٹمنٹ از لائک اے گلو. بہت خوبصورت بات کی. آپ کا جو مقصد یہ تھے, الغاز و مقاصد یا گول ہے, اس سے آپ کو چپکا دیتا ہے اور وہ چھوڑتا نہیں ہے کمٹمنٹ. اچھا, آپ نے فرسٹ لیول بتایا کمٹمنٹ کا, دیٹ از وتھ مائی سیلف, وتھ آور سیلف, انوالو نہیں ہے, جس میں کوئی انوالو نہیں, دیٹ سیلف کمٹمنٹ. سیکنڈ از وتھ سوشلی, وتھ پیپل, وتھ اینی ہیومن بینگ اور لیونگ تھنگ جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, اینڈ یو شیئر اے سرٹن ڈگری آف ریسپانسبلٹی. اور فار ایگزامپل فار می ایز اے اف آئی ایم لیونگ ان اے محلہ, سو اس محلے پہ جو گلی کے اینڈ میں بھی رہ رہا ہوگا اس کی ریسپانسبلٹی میرے ساتھ ہے, کیونکہ انٹریکشن کبھی انٹریکشن لیول پہ ہم سوشلی جس بھی لیونگ تھنگ سے ملے اس سے ہمارا کمٹمنٹ. لیونگ تھنگ, آئی ایم ناٹ سیئنگ ہیومن بینگ, سمجھ گئے لوگ ہمارے ماشاءاللہ بڑے. تھرڈ لیول آف کمٹمنٹ, تھرڈ لیول کمٹمنٹ ہوتا ہے ہم سب کا کلیکٹیولی. اس کو ہم اپنی زبان میں جب کہتے ہیں کلیکٹیو کانشیسنیس کا لیول یا یونیورسل کانشیسنیس کا لیول ہوتا ہے. اس میں میرا ایک شخص اجنبی ہے, میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر میں کمیٹڈ ہوں انسانیت کے ساتھ, میں کمیٹڈ ہوں اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ جس کو اللہ نے جان دی ہے یا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, میں کمیٹڈ ہوں. میں دیکھوں گا کہ میرا یہ فرض نہیں ہے, اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہوگا تو بچانے کی کوشش کروں گا. اگر میں تھوڑا ایزی کروں, میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, کمٹمنٹ ود دا پاسبلٹیز, انسانیت, انسان اپنی ذات, اصل میں روحانیت, کسی کے ساتھ اچھائی کرنا, کسی کو پڑھانا, ایجوکیشن, ان چیزوں سے کمٹمنٹ آئی وڈ سے. اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں, میں اس ایک فیز کی طرف آ رہا تھا کہ جب آپ 3 کمٹمنٹ کے لیول کو سمجھتے ہیں تو تیسرا لیول جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا لیول ہوتا ہے. وہ اسی وقت اچیو ہوتا ہے جب آپ کی ذات میں کچھ خود غرضی کم ہو اور آپ کی ذات ایک پاسبلٹی بن جائے دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اور ہمارے یہ کالر جو ہے نا وہ پاسبلٹیز ہے کالز کی. ہمارے کالر ہے یایا صاحب. السلام علیکم یایا صاحب. السلام علیکم روز, میری بہن کیسی ہو؟ وعلیکم السلام میرے بھائی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب کی باتیں تو واقعی اتنی اچھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ
हेल्थ टीवी के अलावा मेरा दिल कोई चीज देखने को नहीं चाहता. बस कभी कभार माया को फोन कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि उसमें भी डॉक्टर साहब बैठे होते हैं. तो एनीवे, तुम माया की बहुत अच्छी दोस्त हो. हाँ, और वो आपकी बड़ी तारीफें करती है, कहती है हमेशा. मैं सिर्फ एक एडवाइस करूंगा, तो उसके साथ बाहर जाया करो, तो बहुत ज्यादा चीजें मत खाया करो. अच्छा, ठीक है. अच्छा, कमिटमेंट की बात हो रही है, तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में सबसे पहले कमिटमेंट तो हम जब एज ए मुसलमान हम जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करते हैं, तो वही हमारी पहली कमिटमेंट हो जाती है कि हम सब चीजों को निगेट करके अल्लाह की को कमिट कर देते हैं अपने आप को. तो सबसे बड़ी बात ये. आपने दूसरी जो बात कहा, मेरे ख्याल में मैं अपनी लाइफ पे पुटअप करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कमिटमेंट ही की वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी है. तो आदमी की जो क्रेडिबिलिटी उसकी कमिटमेंट उसके वर्ड्स होते हैं. सही बात है. तो दूसरी बात, जैसे हम कोई पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, जैसे कोई बंदा डॉक्टर बन रहा है, वो कहता है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा, लेकिन अफसोस ये होता है कि जब वो हम पूरा कर लेते हैं तो वो अपनी कमिटमेंट हम पूरी ही करते हैं, और हम पैसे कमाने के चक्कर में कमिटमेंट भूल जाते हैं. सही है. तो डॉक्टर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि मैं कुछ आपसे सीखना ही चाहता हूँ, ये जो कमिटमेंट लोग तोड़ देते हैं और कमिटमेंट को बाईपास कर देते हैं, फॉर व्हाट रीजन, ये मुझे बताएं. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच यार साहब. और एक बात बोलूं, आज एक बड़ी चीज, अच्छी सी बात यार साहब में, एक जो जुमला था वो मैंने जो सुना, वो अक्सर वही जुमला उसी लहजे में अपने वालिद के मैं जबान से सुनती हूँ कि कलमा में निगेट करके हम कमिटमेंट करते हैं, और वो एग्जैक्ट उसी टोनैलिटी में मैंने वो जुमला आज सुना फर्स्ट टाइम किसी और के जबान से. सो आई मस्ट से कि यार साहब, आप सीरियसली, यू आर अ वेरी सीरियस व्यूअर ऑफ दिस शो एंड दिस चैनल, and I really respect you for that. And a fine gentleman. And a fine gentleman, no doubt about it. जी. अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? याया साहब ने एक बात सवाल याया साहब ने बात की कि जो लोग कमिटमेंट करते हैं and then they break it so for money and other reasons. So what happens with them? Okay. क्या होता है उसका स्टेट ऑफ माइंड का? एक तो सवाल का जवाब उन्होंने खुद भी दे दिया. उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होती, यानी सोशली क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है. आपको पता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्रेडिबिलिटी थी वो थी सादिक और अमीन. कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, तो परवरदिगार ने इस क्रेडिबिलिटी की बेस के ऊपर फिर आगे पैगाम पहुंचाया, जबकि जरूरत नहीं थी, मगर उस माशरे में ये साबित करना था कि ये शख्स जो है वो सादिक और अमीन है. तब इसकी जबान से जो बात निकलेगी वो सच होगी. तो जो शख्स अपने कमिटमेंट तोड़ता है, अहद तोड़ता है, लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं. अच्छा, एक बात अभी से यार साहब ने कहा कि कलमा पढ़ना और एक कमिटमेंट हमारा इस्लाम की तरफ, इस्लाम कबूल करना, अल्लाह की तरफ और इस्लाम कबूल करना, कलमा पढ़ना. मुसलमान इस्लाम कबूल करना, मगर असल जो कमिटमेंट आप दुनिया में आए थे, वो बहुत बड़ा कमिटमेंट था. ठीक है, अंडरस्टूड दैट. बट आपको ऐसा लगता है जो शख्स एक कमिटमेंट किसी इंसान से करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कमिटमेंट एक और इंसान से, और वो उस कमिटमेंट की बेस पे जो दूसरा शख्स है वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर, बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले जाता है, और आप आखिर में सिर्फ पैसे के लिए, यार साहब ने कहा पैसे के लिए या फेम के लिए, तब हमारा जो बेसिक एक पहला जो स्टेप है इस्लाम का, दैट स्टार्ट्स विद कमिटमेंट. बिल्कुल. जब हम किसी इंसान के साथ अपना कमिटमेंट तोड़ सकते हैं, तो डू यू थिंक दैट पर्सन इज वैल्यूएबल इनफ टू कीप द कमिटमेंट, द फर्दर कमिटमेंट? मैंने अभी शुरू किया था ना, मैंने पहले तो कहा था कि क्रेडिबिलिटी लूज करता है. अब क्रेडिबिलिटी सोशली लूज करता है. अब अल्लाह को तो दिलों का हाल पता है ना कि वो शख्स कमिटमेंट पूरा करेगा या नहीं करेगा. जब वो कह रहा होता है तभी भी अल्लाह को पता है कि फ्यूचर में क्या करना है. कि मुनाफिक है ये. अच्छा, अब अगर आप कमिटमेंट किसी ऐसी वजह से नहीं पूरा कर सकते जो आपकी इख्तियार से बाहर है, तभी भी जो चीज मैं सिखाना चाहता हूं, एक जुमला बताना चाहता हूं. मैंने स्टार्ट में कहा था, कमिटमेंट बेसिकली मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ विच इंक्लूड्स योर वर्ड्स, एक्शन, एवरीथिंग. मैं मिसाल के तौर पे कमिटमेंट किया है. उरूज, तुम मुझसे कहते हो कि पापा मुझे 5 बजे आके पिक कर लेना फला जगह से. मैं कहता हूँ ठीक है बेटा. तुम कहती हो पापा देखो लेट मत करना, वहां मुझे रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मैं कहता हूँ 5 बजे आ जाता हूँ. अच्छा, मैं कोई काम में लगा हुआ हूं और मैं भूल गया. अब मैं 6 बजे पहुंचा. ठीक. अब नॉर्मली मैं आके तुमसे क्या करूंगा, अरे बेटा आई एम वेरी सॉरी, मैं अपने काम में बिजी हो गया, या गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, गाड़ी खराब हो गई. इसके अलावा क्या करेंगे, और ये क्या हो गई, हम बात करेंगे हमारी कॉलर के बाद, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं नहीं चाह रही ये बात जल्दी जल्दी में डॉक्टर मोइस कह दे और आप इसको शायद लाइटली ले लें, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर. सो हमारे साथ एक कॉलर है मुनीबा साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी? ठीक ठाक. आप कैसी मुनीबा? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी. अस्सलाम वालेकुम. जी मुनीबा, मुझे एक ये पूछना था कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट है आजकल का, वहाँ पे कोई कमिटमेंट को कोई वैल्यू नहीं देता, ना ही इतनी इम्पोर्टेंस देता है जितनी देनी चाहिए. ठीक है.
اور میں اپنے آپ کو خود ہی اس میں شامل کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوشش کرتی ہوں کہ جو میں نے کمٹمنٹ کیا ہے میں اسے پوری طرح فلفل کروں. ٹھیک ہے. لیکن مجھ سے کچھ کام ہو جاتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں. چلے گڈ. چلے سر پلیز مجھے مائنڈ سیٹ کی طرف سے کچھ اس طرح کی ایکسرسائز یا کوئی ایسا طریقہ بتائیں گے جس سے میں اپنی کمٹمنٹس کو بہت زیادہ امپورٹینس دینے لگوں اور میں پوری کرنے لگوں اپنی کمٹمنٹ. اچھا ٹھیک ہے منیبا, اس کے لیے ایک سمپل سے ایک چھوٹا سا ایک نسخہ ہے کہ اس پروگرام کو پورا دیکھو, کل بھی دیکھنا, تمہیں بڑے سارے نسخے مل جائیں گے اور بڑی ساری ٹیکنیکس مل جائیں گی. اوکے ٹھیک ہے, تو آج کا پروگرام روزانہ دیکھتی ہوں. چلو اب تم یہ دیکھنا, پیپر پین لے کے دیکھنا, ٹھیک ہے. اوکے چلو تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اچھا جی منیبا کی کال ہوگی اور اب انہوں نے کہا مجھے کوئی ٹیکنیک سیکھنی ہے, تو اب اس کے بعد سے ہم ٹیکنیک کے بعد کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, آپ کہیں بچ جائیے کہ جیسے آپ واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے اور سکھائیں گے کمٹمنٹ کسے کہتے ہیں اور کیسے کیا جاتا ہے. سو کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم جیسے واپس آئے تو ہماری ایک بڑی ہی پیاری سی کالر اور میری سب سے پیاری کالر جو ہوتی ہے نا, میری سب سے اچھی سی دوست, سب سے اچھی دوستوں میں سے ایک دوست ہے سائمہ, ان کی کال ہے. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ سو مچ. کیسی؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہو؟ آپ کی مدر ان لا کیسی ہے؟ آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ آپ کا ہسبینڈ, آپ کے دیور سب کیسے ہیں؟ سب کا میں نے پوچھا. سب بالکل بالکل ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو, لاسٹ 2-3 ویک سے we're so caught up with things کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں تب بھی نہیں آ سک رہے. حماد آیا, this that. انفیکٹ حماد تو سر سے ملا بھی ہے آئی تھنک. اچھا ملا بھی, اچھا ہوگا. میں اصل میں نہیں تھی آفس کے اندر تو مجھے نہیں پتا. یا he came, he had an appointment. اچھا uncle. چلو دیٹس نائس. میں فالو اپ کرتی ہوں کیا ہوا اس کا. اچھا مجھے بتاؤ کمٹمنٹ کے بارے میں تم کچھ پوچھو. ویسے یو آر ویری کمیٹڈ وومن. اچھا اوکے فائن, تھینک یو. Yes, you are very committed to, I have seen it, you are very committed to your mother-in-law, you are very committed to your kids, to your husband and everything. I try to be actually, yes, I do try to be, because I believe if I'm not committed, then, پھر اس کا پھر result اچھا نہیں آتا. تو I think it's all based on how dedicated and committed you are. Yes, so اب میرا پہلے تو obviously you're young, you grow up and stuff, but as you have children, then تو پورا devotion, commitment, everything ان کی طرف ہی چلا جاتا ہے. اور میرا تو obviously میری girls ہی ہیں, my surrounding, Yeah, and they're lovely. اس کے بارے میں مجھے, sorry? They're lovely. تھینک یو سو مچ روز. میرے سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ a lot of times you commit to your children کہ ہم یہ دلا دیں گے یا ہم یہاں چاہیں گے یا کچھ, اور اس کے بعد somehow at times you're so busy کسی وقت کسی چیز میں کہ آپ وہ فلفل نہیں کر سکتے. So the kid doesn't understand. Recently دانے کے ساتھ یہ ہوا, she had اچھا ریزلٹ آیا تو میں نے کہا I'll buy you turtles, اور 2-3 دن سے I got so busy کہ میں اس کو دلا ہی نہیں سکی, and she got so upset. So I don't know how to overcome that, at times مجھے اس میں تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے. How to overcome that. Okay. اور ایک اور سوال کہ a lot of times you're committed with some person, but the other person is not very true. میں husband wife کا ہو سکتا ہے, friends میں ہو سکتا ہے. So what should the person who's honest and true in the commitment do to make the other person realize, the responsibility? چلو تھینک یو سو مچ توبہ. سائمہ آپ نے بہت اچھے 2 سوال پوچھے. we'll just answer to those questions. اچھا جی, سیکنڈ سوال کا جواب پہلے دے دوں. سیکنڈ سوال کا جواب دے دو. اگر آپ کو لگے کہ وہ شخص آنےسٹ نہیں ہے ریلیشن شپ میں اور کمیٹڈ نہیں ہے, تو برنگ اپ دا سبجیکٹ اینڈ کلیریفائی اٹ ونس اینڈ فار آل. بیسکلی فیئر آف لوزنگ دا پرسن ڈز ناٹ الاو یو ٹو ٹاک. آپ چپ رہتے ہیں, ڈرتے ہیں اندر سے رشتہ ٹوٹ جائے گا, پتا نہیں اس نے ریئیکٹ کیا, تو وہ فیئر کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی شخص کمیٹڈ نہیں ہے, سامنے بات کر لو, اوپنلی بات کر لو, اور اس کے بعد میک اے ڈیسیژن. ٹھیک, ہم ڈیسیژن ڈیلے کرتے ہیں. اچھا ایک اسی طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو اکثر آتے ہیں, آپ کے پاس بہت سارا آتے ہیں سارے کیسز, کہ لڑکی کو پتا ہے کہ لڑکا کمیٹڈ نہیں ہے, لڑکی کمٹمنٹ دیے جا رہی ہے, جو نارملی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, اور لڑکے کمٹمنٹ پہ توڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکی ہیز کنفرنٹڈ سو مینی ٹائمس اینڈ شی نوز کہ وہ بندہ کمٹمنٹ کو آنر نہیں کرے گا, بٹ اننیسیسری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے فرسٹ آف آل. سیکنڈلی پھر وہ کہتی ہے چلو میں ہی کمٹمنٹ کرتی رہوں, باقی کرے نا, اگر اس کا فرق پڑتا ہے. اصل میں جب انسان کی اپنی ذات میں کانفیڈنس اور کمی ہو تو پھر آپ جو ہے وہ غلام کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, کتے کو کھانا دے دیا, بلی کو دودھ دے دیا آپ نے, اسی طرح آپ غلام کی طرح ہوتے ہیں. یو لائک اے ڈومیٹ, اور یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی ذات میں. دوسری چیزیں جو آپ کے ماحول اور معاشرہ آپ سے کہتا ہے کہ جی لڑکیوں کو تو شادی ہونی چاہیے,
اکیلی لڑکی زندگی میں کیسے گزارا کرے گی. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن پر بیک آف دا مائنڈ ہوتی ہے. پھر آپ کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے تو میں دوسری کی کروں, تیسری کی کروں, تو آل دوز تھنگس. بٹ اینی وے بیسیکلی ہماری جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. میک شیور یو میک دا رائٹ ڈیسیژن ان یور لائف. اور چونکہ ڈیسیجن پہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے, اس ڈیسیجن پہ کبھی بات ڈیسیجن پہ ہم ایک اور سبجیکٹ پہ بات اب انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ میری بیٹی کو میں نے کہا تھا میں تمہیں یہ دلاؤں گی یا لے جاؤں گی, تو کیا کرو؟ ہاں مطلب کہ